کے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وائس چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان، فارمر سینیٹر نصرت جاوید صاحب، مظہر عباس صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ٹی ایل پی ذرا شروع کرتے ہیں، نصرت آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے بھی بین ہوئی، پھر لارجر نیشنل انٹرسٹ میں دوبارہ ریوائیو کر دی گئی 6 ماہ کے اندر، اب پھر بین ہو گئی، اور آئی تھنک بڑا فرق پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں کون بیٹھا ہوا ہے، پنڈی میں کون بیٹھا ہوا ہے، ان کے ویوز کیا ہیں۔ سو اس میں فائنل ویوز تو وہیں کے پریویل کریں گے۔ اگر سزائیں نہیں ہوتی اس لیڈرشپ کو، جو لوگ ذمہ دار ہیں، اب بھی شہادت ہوئی ہے ایک پولیس آفیسر کی، پہلے بھی 4 ایک دفعہ، 6 ایک دفعہ، سویلینز مر گئے ایمبولینسز کے اندر، اربوں روپے کی جائیدادیں اڑ گئیں، شہر بند ہو گئے، سب کچھ۔ اگر سزائیں نہیں ہوتی تو یہ کوئی میننگ فل بین ہوگا کہ بس زبانی جمع خرچ؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے یار، تھوڑی سی ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں، جرنلسٹ جتنی صحافت رہ گئی ہے اتنا تو کم از کم اس کو رکھیں۔ وہ یہ کہ ابھی گورنمنٹ نے اس کو بین نہیں کیا ہے، کیبنٹ نے کر دیا نا، فیصلہ کر دیا، کیبنٹ نے اپروو کر دیا کہ پنجاب میں جو کیس بنایا ہے تو اب یہ 15 دن بعد، اب یہ 15 دن کے بعد جب یہ ریفرنس ہوگا تو بہرحال ٹی ایل پی کے پاس یہ گنجائش ہوگی کہ وہ اپنا ڈیفنس اگر کو کر سکتی ہے تو فائنل تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ جی، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس دفعہ ماضی سے زیادہ جو سختی ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے ذمہ دار سفارتی ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یورپ کے چند ممالک سے گرفتاریاں ہوئی ہیں جہاں پر کہ وہی سر تن سے جدا کے لیے کچھ ایفرٹس ہوئی تھیں، تو ان کی تفصیلات جو ہیں وہ مختلف چینلز کے ذریعے جب آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں تو ان کے پاس غالباً ایسا مٹیریل ہو گیا کہ یار اگر اب ہم ان پہ بین نہیں لگائیں گے تو شاید ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ پرابلم ہوگا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر نیشنل عوامی پارٹی پر بین لگا تھا فروری میں، تو اس کے بعد پھر حیدرآباد ٹریبیونل ایک بنا تھا، ابھی وہ فائنل سٹیجز پر نہیں آیا تھا تو بہرحال اس کو ختم کر دیا خود ہی اس کو بنانے والے نے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن واقعتاً اگر اس کو پراپرلی فالو اپ نہ کیا گیا تو یہ کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ جنم لے لے گی، کیونکہ ہمارے ہاں مذہب کے نام پر متشدد تحریکوں کی ایک پوری روایت قیام پاکستان کے پہلے سے ہی موجود ہے۔ مجلس احرار اسلام ہو، اس کے بعد آپ کی نیلی پوش تحریک ہو جو شہید گنج کی ریوائول کے لیے ہوئی تھی، اس کے بعد حتیٰ کہ ہندو محاسبہ بھی جو تھی، اور آر ایس ایس کا بھی وہ دیکھیں نا، اور خاکسار تحریک جو بیلچے لے کر جو ہیں وہ چپراس کیا کرتے تھے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ان کے لیے کوئی واقعتاً سالڈ بیسس کے اوپر ایک یعنی سزائیں نہیں ہوں گی تو دوبارہ مذہب کے نام پر کوئی نہ کوئی متشدد تحریک ضرور بحال ہو سکتی ہے کسی نہ کسی اور نام اور شکل سے۔ میں نصرت صاحب کو لے لوں۔ نصرت، جہاں پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے مذہبی جماعتوں کے رول پہ، آپ کو لگتا نہیں کہ وہاں کلیئرٹی ہے؟ یار مطلب کہ اس کے بارے میں اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ فی الحال اگر آپ اس خاص تنظیم کو ذہن میں رکھیں تو اس کے حوالے سے تو ہے، لیکن ایک اور مذہبی تنظیم بھی ہے جس کے رہنما میرے بہت عزیز ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ فیصلہ میدان میں ہوگا، تو وہ اگر تشریف لائے تو کون ہے وہ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اگر آپ اتنے منع ہیں، اگر آپ اتنے منع ہیں کہ اچھا بھائی یہ میں نے گرے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا، اتنا سادہ نہ بنا کرو نا یار، جو بات میں نے کہہ دی بس خدا کا واسطہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت پھر دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ واقعی میدان میں اترنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر یہ لگ گئی اور یہ جتھا بندی اور فلانی تو پھر اگلی باری جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہوگی۔ تو اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن فی الحال یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مذہب کے نام پر جو دہشت گردی ہے اس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی پراپر ریزولوشن نہیں ہوا ہے، اور میں یہ آپ کو اسی لیے تاریخ سے حوالہ دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہانی آج کی نہیں ہے۔
بہت عرصہ بہت دور تک جاتی ہے. مذہب کی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تو آپ مذہب مثال کے طور پر جب 1940 کو لاہور میں میاں جب قرارداد پاکستان پیش ہو رہی تھی تو 313 کا جتھا جو ہے خاکسار تحریک کا اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے تھا. عبداللہ حسین کے اداس نسلیں میں ذکر کے علاوہ آپ کو کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تو چپراس اور بیلچے کا استعمال تو وہ اس وجہ سے اگر کوئی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے کبھی جتھے بندی. ابھی میں نے پی ٹی آئی کی آپ نے بیچ میں ذکر ڈال دیا, پی ٹی آئی پہ بھی بات کرنی, لیکن جی سے شروع کرتا ہوں. شاہ جی مجھے یہ بتائیں, جب اس حرکتیں ہوتی ہیں, یہ فیصلے ہوتے ہیں, سب کو واضح نظر آ رہا ہے کیوں ہوتی ہیں, تو پھر یہ ایک الیکٹڈ آٹوکریسی نہیں ہے کہ آپ نے بادشاہتی طریقے سے کہا فیصلہ کر لیا ایسے نہیں ہوگا, بس ہم نے جس کچھ کو طے کیا یہی الیکٹ ہوگا, چلو غیر جماعتی ہوگا برادری, اس کے بعد میں 30 دن ہیں جوائن کرا لیں گے اپنی پارٹی میں. کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہے کسی بھی زاویے سے؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی جسٹیفیکیشن دے. میں سوچ رہا ہوں کہ 2 دن سے میں ایک آپ کو جسٹیفیکیشن دے دیتا ہوں کہ میں 1985 میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا تھا نا, تو میں نان سیاسی الیکشن یعنی ان کے نان پارٹی الیکشن کے تو فیل ہوا تھا. تو آدمی جہاں سے شروع کرتا ہے اور بے ترقی کرتا ہے تو اپنے اصل کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. تو اب یہ اصل کی طرف جا رہے ہیں, اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ترقی ہو سکے, کیونکہ دوسرے کام میں مزہ نہیں آیا.